بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے جو عمل پیش کر رہے ہیں یہ عمل قضائے حاجات کا عمل ہے۔ جو بھی مسئلہ درپیش ہو اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، نمک کی بھی ضرورت پڑے تو پروردگار عالم سے سوال کرو۔ اللہ عز و جل سے جب دعا مانگو گے تو اللہ پاک دعا کو قبول کر کے مسائل کو حل کر دیں گے۔ ہماری نماز ہے، مقصودی عبادت ہے، اور نماز میں سب سے پہلے جو ہم پیش کرتے ہیں ثنا کے بعد پروردگار عالم کے سامنے، وہ ایک دعا ہے، وہ ہماری ایک درخواست ہے اور مقبول ترین درخواست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی آمین فرشتے کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اللہ رب العزت غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو درخواست ہے، ایک دعا ہے ابتدائی طور پر، تو ہمیں دعاؤں کا اور وظائف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وظیفہ بھی اگر ہو تو اس میں دعوے کی شان نہ ہو بلکہ لجاجت ہو، الہا و زاری کے ساتھ اس عمل کو کرنا چاہیے۔ تو ایک عمل تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ شیر خدا ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی رشتہ دار اور حضور کی خدمت میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش فرمائی۔ ایک تو ان کی دعا ہے، وہ دعا اگر پڑھ لی جائے تو فرمایا کہ بڑے سے بڑے حاکم وقت کے شر سے بھی بندہ محفوظ ہو جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو چمچے ہوتے ہیں ان کے شرور سے بچنا تو بہت آسان ہے۔ فرمایا بڑے سے بڑا آدمی ہے، اس کے سامنے جانے سے اگر گھبراہٹ ہو رہی ہے تو یہ دعا پڑھ کے جاؤ، اللہ پاک اس کے شر سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور رزق کی فراوانی کے لیے بھی جو عمل پیش کیا جا رہا ہے یہ بہت مجرب ہے۔ رزق کے لیے بھی سب سے بنیادی جو ہماری ضرورت ہے وہ امن ہے۔ امن ہوگا رزق کی فراوانی بھی ہوگی، امن ہوگا اطمینان اور سکون کی زندگی نصیب ہوگی، امن ہوگا تو وہاں کاروبار بھی ہوگا، بزنس ہے، ہر قسم کے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ اگر امن نہیں ہے تو پھر معاملات مشکل ہو جائیں گے۔ تو یہ اعمال کرنے سے امن بھی نصیب ہوگا۔ روئے زمین پر امن کی انتہائی ضرورت ہے، اہم ترین ضرورت۔ ہمیں جہاں رزق کی فراوانی کی کوشش کرنی چاہیے اپنے مال و منال کے حصول کے لیے یا مال و منال کی ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہاں ہمیں اپنے معاشرے میں بھی سنوار پیدا کرنا چاہیے، اصلاح ذات البین کی کوشش کرنی چاہیے، فساد نہ ہو معاشرے میں، فساد سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے جب انتشار پھیلتے ہیں، باہمی اختلاف ہوتے ہیں، لوگ اپنی انانیت میں اڑ جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ نقصان کتنی ہو رہا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے مسائل پہ ہم اڑتے ہیں یہ رکاوٹیں بنتے ہیں ہمارے لیے، آگے نقصان ہوتا ہے، ہمارا وقت ضائع ہو گیا، بس ایک دوسرے کی ضد میں پڑ گئے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں عام طور پر یہی حالات ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ لڑائی ہے اور پھر اختلاف کو طول دیتے جا رہے ہیں۔ ایک بات ختم نہیں ہو رہی، دوسری پیدا کر لی، اس میں اختلاف سے اختلاف جنم لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں رزق کے متعلق قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے وہاں امن کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا اور رزق بھی عطا فرما۔ رزق کو ساتھ ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، امن کے ساتھ رزق کو اور رزق کے ساتھ امن کو جوڑا ہے۔ رزق تبھی وافر ملے گا جب امن ہوگا۔
تو امن پیدا کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت کوشاں رہنا چاہیے، اختلاف اور انتشار، باہمی جھگڑے اور فساد ذات البین سے بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اس کی۔ اور اس کی نحوست بھی ہوتی ہے، جب نحوست پیدا ہو گئی پھر نقصان ہی نقصان۔ اللہ تعالیٰ نے لإیلاف قریش میں، سورۃ القریش میں، وہاں بھی امن کے ساتھ رزق کو بیان فرمایا ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ جہاں رزق آیا وہاں امن ہے ساتھ۔ اب معلوم ہوا یہاں سے کہ امن اور رزق چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب ہم امن پیدا کریں گے تو رزق ملے گا، اور جس علاقے میں، جس ریاست میں، جس جگہ میں امن کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں رزق کی تنگی ہے، مسائل ہیں، وہاں کمانا مشکل ہے، آگے بڑھنا مشکل ہے، ترقی کرنا مشکل ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، سن 16 ہجری میں، جب بیت المقدس کی طرف حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش قدمی کی، وہاں پہنچے، وہاں کے لوگ قلعے میں محصور ہو گئے اور صلح کی پیشکش کر دی۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شرط رکھی، وہ یہ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خود آ جائیں یہاں تو ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے، بیت المقدس ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خبر پہنچی، مشاورت ہوئی، شورا تھی، ایک پارلیمنٹ تھی، صحابہ کرام بیٹھے کہ فساد کرنا تو مقصود ہے ہی نہیں، قتل و قتال مقصود ہے ہی نہیں اسلام میں، اگر اصلاح ہوتی ہے جنگ و جدال ختم۔ اگر لوگ بغیر کشت و خون کے آ جاتے ہیں، مان جاتے ہیں، صلح کرتے ہیں، تو پھر لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام امن کو پسند کرتا ہے۔ یہ تو انتہائی درجے میں لڑائی کی نوبت آتی ہے، ورنہ تو اسلام امن 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 کی بات کرتا ہے۔ ہمارا مذہب سلام نے عطا کیا ہے، ہمارا مذہب مؤمن اللہ کی ذات نے عطا کیا ہے، جو امن دینے والا ہے، جو سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ ہمارے مذہب میں لڑائی اور اختلافات کو طول دینا بلا وجہ بالکل نہیں ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تیار ہو گئے کہ چلو امن کی صورتحال ہے، وہاں چلتے ہیں، امن پیدا کر لیتے ہیں، باہمی جو گفت و شنید ہے وہ ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ روانہ ہوئے اور اپنے غلام سے طے کیا کہ میں کچھ سوار ہوں گا، پھر آپ نے مہار پکڑنی ہے، پھر آپ نے سوار ہونا ہے، میں مہار پکڑوں گا۔ اور جب بیت المقدس کے قریب آئے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آ گئی مہار پکڑنے کی، غلام کو کہا اوپر بیٹھو۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، آگے لوگ ہیں نہ جاننے والے، وہ میرا استقبال شروع کر دیں گے، آپ اوپر بیٹھیں۔ فرمایا نہیں، عدل و انصاف، آپ اوپر بیٹھو۔ اس کو اوپر بٹھایا، حضرت نے مہار تھامی۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ جب سامنے آئے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضرت آپ کے کپڑے پیوند زدہ ہیں، جگہ جگہ ان کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہیں، اور جن کے پاس جا رہے ہیں وہ بڑے مالدار لوگ ہیں، متمدن لوگ ہیں، وہ دیکھیں گے، کہیں گے کہ دیکھو یہ امیر المومنین ہے، اس کے کپڑے تو دیکھو۔ اسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہوئے، ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، یاد رکھیے آج بھی اگر مسلمان قوم اس جملے کو تھام لیتی ہے، اپنے عمل میں لے آتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمارے زوال کو عروج میں بدل دیں گے۔ اسی ایک جملے کو پکڑ لو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا۔ کپڑے چینج نہیں کیے، فرمایا یہی کپڑے پہن کر جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں عزت عطا فرمائی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے،
اور اے ابو عبیدہ ابن جراح، آپ تو بڑے عقل مند اور دانا آدمی ہیں، کوئی اور کہتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ جیسے آدمی کو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ نہ کہتے، آپ تو بڑے درجے کے صحابی ہیں اور حضور کی صحبت میں رہے ہیں، مزکا و مصفا ہیں، آپ کی اصلاح حضور کی صحبت میں ہوئی ہے، اور پھر آپ کو بارگاہ نبوت سے ایک لقب عنایت ہوا ہے، وہ لقب بھی بہت بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کا امین ابو عبیدہ ابن الجراح، ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ یہ لقب آپ کو بارگاہ نبوت سے ملا، آپ اس امت کے امین ہیں۔ آپ نے مجھے کہہ دیا کہ یہ کپڑے آپ اتار لیں اور نئے کپڑے پہن کے جائیں، وہ عزت والا سمجھیں گے۔ پھر آگے جو حضرت نے جملہ ارشاد فرمایا، اس جملے کی گہرائی تک ہمیں جانا چاہیے۔ یہ جو آج کل ہمارے جیسے لوگ ہیں، ایک بات کو طول دے کے بیٹھ گئے اور لمبی چوڑی تقریریں کر دی، مقصود اس میں سے مختصر نکلا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام، ان کی شان یہ تھی، مختصر جملہ بولتے تھے اور اس کے اندر گہرائی ہوتی تھی، کیونکہ علم میں عمق رکھتے تھے، یعنی گہرا علم تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تو بہت اونچا مقام ہے، فرمایا انا کنا اذل قوم، ارے ابو عبیدہ ابن جراح، ان کپڑوں اور لباس کی وجہ سے ہمیں عزت نہیں ملی، ہم تو ذلیل قوم تھے، ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں تھی، نہ وہاں عزت تھی، نہ عرب اقوام قریب قریب بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے قبائل وہ ہمیں ذلیل سمجھتے تھے، اور آگے چلے جائیں آپ دوسرے ممالک کے لوگ ہمیں ذلیل سمجھتے تھے، ہماری تو کوئی قدر و وقت نہیں تھی۔ اہل عرب کو تو گری ہوئی نگاہ سے پورے عالم میں دیکھا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط مبارک گئے تھے کیسر و کسریٰ کے پاس، انہوں نے خط دیکھے اور ان خطوط مبارک کو پڑھا، اور پڑھ کے پھر یا دیکھتے نہیں تھے، اگر دیکھتے تو فوراً اس کو پھاڑ ڈالتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے تھے یا حضور کو معاذ اللہ نہ تسلیم کرنے کی وجہ سے یہ عمل ہو رہا تھا، بلکہ یہ کام اسی لیے کرتے تھے کہ اتنی گری ہوئی قوم عرب، اور ان عربیوں کو یہ حیثیت ہو گئی ہے کہ اب وہ ہمیں خط لکھ رہے ہیں اور ہم ان کے خط پڑھیں گے، پھینک دیتے تھے، یہ کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو ذلیل قوم تھے، ہماری تو کوئی عزت نہیں تھی، ہمیں تو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اور فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے، یہ کپڑوں کی وجہ سے عزت نہیں ہے، یا کوئی اور معیار ہم بنا لیں، کوئی معیار نہیں ہے، صرف اسلام ہے بس۔ اسلام کی وجہ سے عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ آج دنیا میں اگر ہمیں عزت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور آج وہی لوگ جو کل تک ہمیں کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھے، وہ ہمارے قدموں میں بیٹھنے کو تیار ہیں، تو وجہ اسلام ہے بس۔ آج ہم خود اسلام کو اپنا اعزاز نہیں سمجھتے، اسلام کو کوئی العیاذ باللہ کوئی یعنی قابل افتخار چیز نہیں سمجھتے، تو پھر اسلام کی وجہ سے ہمیں کیسے عزت ملے گی؟ ہم خود جب ایسے ہیں، ہمارے ہاں اسلام کا آج لوگ کہتے ہیں فیصلوں میں، او بابا شریعت کو کون دیکھتا ہے، جاؤ جاؤ، العیاذ باللہ کلمات کفر میں سے ہے۔ یہ احترام کرنا چاہیے احکامات الہیہ کا۔ اور پھر جو حضرت نے آگے جملہ ارشاد فرمایا وہ بڑا گہرا جملہ ہے۔ آگے حضرت نے ارشاد فرمایا فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم اسلام کے علاوہ، اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز میں عزت کو تلاش کریں گے یا دیکھیں گے یا ہمیں نظر آئے گی،
تو پھر اللہ پاک ہمیں ذلیل و رسوا کر دیں گے، یہ عزت بھی چھین لیں گے جو اسلام کی وجہ سے ہمیں عطا ہوئی ہے۔ تو برادران عزیز، اسلام کو عزت کی چیز سمجھو۔ آج ہم کس چیز کی طرف دیکھتے ہیں؟ غیر اقوام کی طرف دیکھیں گے کہ ان کی عزت جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے، ان کی عزت جو ہے سرمایہ کی وجہ سے ہے، ان کی عزت صرف پیسے کی وجہ سے ہے۔ ارے اگر ان چیزوں کو دیکھ کر پھر ہم کوشش کرنے لگ جائیں گے کہ بس وہی چیزیں ہوں، اسلام کو ترک کر دیں گے، اسلام کو چھوڑ کر اگر ان چیزوں کو حاصل کرنے لگ گئے جن میں کافر کی عزت ہمیں نظر آتی ہے، تو پھر اللہ پاک وہ عزت اسلام والی بھی چھین لیں گے، ذلیل و رسوا کر دیں گے کہ تمہاری عزت تو میں نے رکھی تھی اسلام اور ایمان میں، اور تم ڈھونڈ رہے ہو ان چیزوں میں۔ اسلام کو اختیار کر کے پھر ترقی کو پکڑو، اسلام اپنے ہاتھوں سے نہ چھوٹے، پھر دیکھو کہ اللہ پاک کیسے عزت دیتے ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلے تو میں قضائے حاجات کا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اگر وہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کے معاملات کو آسان کریں گے، حاجات بر آئیں گی، مسائل حل ہو جائیں گے، مشکلات زندگی کی ختم ہو جائیں گی۔ وہ یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اول آخر درود شریف، اس کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر صدی کے بعد، یعنی ہر 100 کے عدد کے بعد ہم نے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر اقضی حاجتی انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ میری حاجت کو پورا فرما، ضرورت کو پورا فرما، اور تو ہی قادر مطلق ہے، ضرورت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اس کو ہم نے 19 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر اس کو 19 مرتبہ، پھر 100 مرتبہ، اس طرح 500 مرتبہ جب مکمل ہو جائے، آخر میں درود شریف پڑھ لو، اللہ رب العزت مسائل حل فرما دیں گے، رزق کے معاملات بھی حل ہو جائیں گے، فراوانی ہوگی۔ جب بھی کہیں مالی معاملات میں رکاوٹیں نظر آ رہی ہوں تو اس عمل کو کرو، انشاءاللہ العزیز قدم قدم پہ اللہ پاک کی دستگیری نصیب ہوگی۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کہیں دعا طویل بھی ہے، کہیں مختصر بھی ہے، اگر کہیں کسی حاکم وقت کے ساتھ ملنا ہے، کسی بڑے آدمی کے ساتھ بات کرنی ہے، تو پھر یہ دعائے مبارکہ ہے، اللہم ارزقنی خیرہ واصرف عنی شرہ، اور واصرف عنی شرہ وکفنیہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، 3 مرتبہ اسم ذات کو پڑھنا ہے اور یہ دعا بھی پڑھنی ہے۔ اس کو ہم نے 111 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کے بعد یہ دعا پھر ہم نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اول آخر درود شریف لازم کر لو، چلے جاؤ، جس کے ساتھ بات کرنی ہے اللہ پاک آسانی کریں گے اور دشمن مغلوب رہیں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ پاک فضل والا معاملہ فرمائیں گے۔ لیکن اپنے وظائف اور اپنے معمولات پہ گھمنڈ کبھی نہ کرو، الہا زاری، حاجات، ضروریات اللہ کے سامنے پیش کرو، اور ڈرتے ڈرتے، دعویٰ نہ ہو، دعوے کی شان نہ ہو، ڈر ڈر کے پیش کرو گے انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ضرور مدد فرمائیں گے۔ 111 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور دعا کیا ہے؟ اللہم ارزقنی خیرہ واصرف عنی شرہ وکفنیہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، یہ پڑھو انشاءاللہ العزیز، گھبراہٹ ختم ہو جائے گی، دشمن کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔